ہمارے آج کے آخری اسپیکر جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ہاشم بن راشد. ان کا تعلق بھی اقلیتی قوم سے ہے, لاہور سے آئے ہیں اور زراعت پر لاہور سے تشریف لائے سارا کے ساتھ. ان کی پی ایچ ڈی جو ہے انہوں نے یونیورسٹی آف لندن سوائس سے پی ایچ ڈی مکمل کی. ان کی جو ریسرچ تھی وہ پنجاب میں زراعت اور ایکولوجی کے حوالے سے جو تحریکیں رہی ہیں, جو تبدیلیاں آئی ہیں نوآبادیاتی دور میں, کلونیل دور میں اور پوسٹ کلونیل دور میں, اس پر جو ہے ان کا تھیسس تھا. جیسے میں نے کہا زراعت, کسانوں, مزاروں, لیبر, ڈیولپمنٹ اور ایکولوجی کے سوالات پر لکھتے بھی ہیں اور ایک ایکٹیو سیاسی ورکر بھی ہیں. آج جو ہے یہ لیبر کویسچنز, پیزنٹ کویسچنز, ان کے مزدوروں اور محنت کشوں, مزاروں اور کسانوں کے حوالے سے کچھ فکری جو مباحث نہیں ہیں مارکسسٹ تھیوری میں, ان کی سیاسیات کے حوالے سے, ان کی معاشیات کے حوالے سے اس پر روشنی ڈالیں گے. تو ڈاکٹر ہاشم بن راشد. شکریہ ایاز, اور شکریہ ارتقا میں اسے آرگنائز کرنے والے ساتھیوں کا اور سارے ساتھی جو یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ آپ اب دوسرے کے بعد تیسرا لیکچر برداشت کرنے چلیں. تھوڑا سا کام ایاز نے ذرا مشکل میں ڈال دیا, تو اس مشکل کو ایک طریقے سے حل کروں گا, لیکن اس سے کچھ کنٹروورسی جو ہے وہ زیادہ بنے گی. لیبر کا سوال اور یہ پیزنٹ کا جو سوال ہے یہ اپنے آپ میں کافی وسیع اور میرا خیال ہے ایک لیکچر میں مکمل طور پہ ان کو اکٹھا کرنا شاید مجھے تو مشکل لگ رہا تھا. سو اس کو میں جو کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ لیبر کے سوال کو پیزنٹری کا جو سوال ہے اس کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کروں گا. سو اس کو اس حساب میں ایک طرح سے ایک مارکسزم کی اپنی تاریخ ہے, اور اس تاریخ میں مارکسسٹ سیاست میں بنیادی جو زاویہ ہے ہماری سیاست کا اسے مزدور رکھا گیا ہے. سو اگر مطلب کچھ منشوروں پہ ہی چلے جائیں تو کمیونسٹ مینیفیسٹو ہمارے ساتھیوں میں بہت نے پڑھا ہوگا, اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ دنیا بھر کے مزدور اکٹھے ہو جائیں. کسان اکٹھے ہونے کی بات نہیں ہوئی, ہاری اکٹھے ہونے کی بات نہیں ہوئی, یا پیزنٹ پتہ نہیں وہ ٹرانسلیٹ یہاں پہ کیسے کرتا ہے, یہ میں مطلب علیحدہ سے سوال رکھوں گا. تو ایک طرح سے مارکسی تاریخ میں, اور ہم بھی جب یہاں پہ سیاست کا حصہ بنے تو مزدور کسان یکجہتی کے نعرے لگائے, لیکن اس میں بھی جو کسان کا کردار ہے وہ دوسرے نمبر پہ تھا. یعنی بنیاد یہی تھی کہ مزدور ہی ہے بائیں بازو کی سیاست کا پیمانہ, کسان نہیں ہے. لیکن اس میں جو بڑا سوال اٹھتا, اور خاص طور پہ جو کالونائز ممالک تھے جن پہ سارا نے بھی بات کی, اور نعمان کے لیکچر کی بھی بنیاد یہی تھی کہ مطلب ہمارے جیسے ممالک اپنے آپ کو کالونی گیری نظام سے آزاد کیسے کریں. تو یہاں پہ مزدور کی وہ شکل موجود نہیں تھی جو ہمیں لگتا تھا کہ یورپ میں موجود ہے. ہمیں لگتا تھا کہ حساب میں ہی کہوں گا, کیونکہ یورپ نے بھی اپنا جو لیبر کا سوال ہے وہ بھی کالونی گیری کے تھرو ریزالو کیا. یعنی یہ نہیں تھا کہ برطانیہ کے اندر جو تمام لوگ موجود تھے ان کو مزدور بنا لیا گیا, بلکہ ان کے میں سے بہت سارے کو ایکچولی کالونی گیر بنایا گیا. ان کو یا آسٹریلیا بھیجا, یا افریقہ بھیجا, یا نارتھ امریکہ بھیجا. اسپین اور پورچوگل نے ان کو جو ہے لاطینی امریکہ میں بھیجا. جرمنی میں انہوں نے نمیبیا میں بھیجا, اور علاقوں میں بھیجا, اور کہیں نہ کہیں یہ سارے ملا کے یہ نارتھ امریکہ کی جو فارمیشن ہے اس کو بناتے ہیں. سو لیبر کے سوال کی ریزولوشن ایکچولی نیشنل بارڈرز میں وہاں پہ بھی نہیں ہوئی, اور لیبر کے سوال کے جس طرح پیزنٹ کویشچن کے بھی دو پہلو ہیں, ایک تو پولیٹیکل اکانومی سے جڑا ہوا ہے اور ایک سیاست سے جڑا ہوا ہے.
یورپ میں بنیادی طور پہ انہوں نے اگر لیبر کا سوال ریزالو کیا تو شاید جس بھی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ پولیٹیکل اکانومی کے لحاظ سے کیا. سیاست کے حوالے سے انہوں نے بھی نہیں اس کا جواب دے سکے, اور وہی ایک طرح سے پیزنٹری کا سوال کے ساتھ بھی جڑی ہوئی بات ہے. لیکن یہ جو دو حصے ہیں ان دونوں سوالات کے, یہ ایک طرح سے پھر علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں, اور تھوڑی سی میری جو تنقید ہے اور خاص طور پہ جو دوسرا حصہ ہے, تیسرا حصہ ہوگا ٹاک کا, وہ اسی کی جو سپریشن ہے پولیٹیکل اکانومی اور پالیٹکس کی, یعنی سیاست اور معیشت کی, اس کو تھوڑا سا چیلنج کرنے کی کوشش کروں گا. سو اول تو یہ کہ اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ لیبر ہے کیا, یعنی مارکسی سیاست اور مارکسی سوچ میں. اول تو یہ کہ لیبر جو ہے وہ کیپٹل کا یعنی سرمایہ کا الٹ ہے, یعنی مزدور جو ہے وہ اگر سرمایہ ہے تو مزدور ہے, سرمایہ نہیں ہے تو مزدور نہیں ہے, اور مزدور کا وجود ہی جب وہ سرمایہ کے ساتھ جڑتا ہے وہاں پہ وہ قیام ہوتا ہے. پھر لفظ جو استعمال ہم کرتے ہیں وہ پرولتاری یا پرولتاریہ کا ہے. لیبر جو اپنی آئیڈیل فارم یعنی اپنی مکمل فارم میں کے پاس زمین نہیں ہے, وہ ایک پراپرٹی لیس سبجیکٹ ہے, وہ اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے, وہ بنیادی طور پہ اس کے پاس صرف اپنی لیبر پاور ہے. اسی لیے جب یہاں شروع میں ہم نے مطلب کمیونسٹ مینیفیسٹو کے اندر ایک بڑی طاقتور لائن ہے کہ پرولتاری کے پاس اپنی زنجیروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے کھونے کے لیے. مگر لیبر کو بہت حد تک مارکسسٹوں نے انڈسٹریل مزدور کے طور پہ ہی دیکھا ہے. یعنی اگر کسی علاقے میں مزدور ہے لیکن وہ سروس سیکٹر کا ہے یا کسی اور سیکٹر میں ہے تو اس کو مکمل مزدور نہیں سمجھا جاتا. اور سیاست میں اس کی جو روایت ہے وہ اس کو لے کے جاتی ہے کہ یہی وین گارڈ آف دا ریولوشن یعنی انقلاب کا جو ہراول دستہ ہے وہ مزدوری ہوگا. اچھا, جو پیزنٹ سوال ہے اس کے بھی اسی طرح کے دو مطلب حصے بنتے ہیں. پہلا تو حصہ یہ بنا کہ پیزنٹری کیپٹلزم کے اندر کیا بنے گی. اس کا ایک نتیجہ تو یہ تھا کہ اس کو ہم نے مزدور بنانا ہے. کافی حد تک یہ سوال مارکسسٹوں میں بھی ڈومیننٹ رہا, لیکن کلاسیکی اکنامک سوچ کے اندر بھی یہ رہا کہ یہ جو پیزنٹ سوسائٹیز ہیں ان کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ایڈوانس کیپٹلسٹ یا مڈل کیپٹلسٹ سوسائٹی میں یا انڈسٹریل سوسائٹی میں. اور ہمارا بھی خیال یہی تھا کہ ہم کسان کو مزدور بنائیں گے اور پھر وہاں سے انقلاب شروع ہوگا. ابھی بھی کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ جب تک وہ تبدیلی نہیں ہوتی تب تک جو ہے ہم انقلاب کا مرحلہ شروع نہیں کر سکتے. لینن اور کاٹسکی دو بڑے مارکسسٹ تھے. انہوں نے یہی بنیادی بات رکھی کم از کم اپنے جو پولیٹیکل اکانومی کے کام میں کہ پیزنٹری کا رول کم ہوتا جائے گا. اسی کے برعکس یہ 20ویں صدی کے شروع میں ایک اور رشین اکانومسٹ تھے چائنوف, جنہوں نے بلکہ پیزنٹ موڈ آف پروڈکشن کا اپنا ایک اور خیال دیا, جن میں انہوں نے یہ کہا کہ پیزنٹ جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک موڈ آف ریپروڈکشن ہے. یعنی وہ اپنے آپ میں ایک چیز ہے جو کہ سرمایہ کے لاجک سے آزاد اپنے آپ کو اپنی زندگی کو ایک طرح سے دہرانے کی یا بار بار کنٹینیو کر پانے کی جو ہے وہ کوشش وہ اپنے ہی لاجک سے کر سکتا ہے, منڈی سے علیحدہ, ریاست سے علیحدہ, صرف پیزنٹ اکانومی کے رشتوں میں. اسی میں چائنوف نے جو راستہ دیا جب رشین ریولوشن آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کوآپریٹیوز کی طرف جائیں. یعنی کوآپریٹیوز وہ راستہ بن سکتے ہیں جو کہ رشین ریولوشن کا ایک بنیاد بن سکتا تھا. یعنی ایک رشین ریولوشن کے شروع میں بحث رکھی گئی پیزنٹ سوشلزم اور پرولٹیرین سوشلزم کی. اس میں اور یہ جو سیاسی اس کی
مطلب ایک پہلو ہے اس میں جو سوال ہے وہ اس کی مطلب سوشلسٹ سیاست میں پیزنٹری کا رول یعنی جو دوسرا حصہ ہے اس سے جڑتا ہے. اینگلز پہلا تھا یا کم از کم ایک کلاسیکی سوچ میں پہلا تھا جس نے یہ سوال کھل کے رکھا کہ پیزنٹری کا رول سوشلسٹ اسٹرگلس کے اندر کیا ہوگا, اور اس نے مزدور کسان اتحاد کی بنیاد رکھی. اور اس کے اندر بھی بنیاد یہی تھی کہ یہ پرولتاریہ ہی ہے جو کہ سوشلسٹ انقلاب کو لائے گا, لیکن ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ کسان کیا کرے گا یا پیزنٹ کیا کرے گا. اور یہ سوال اس لیے اٹھا کہ جب پیرس کے اندر کمیون بنے 1848 میں اور ان کو توڑا گیا, تو مارکس کا اپنا انالیسس یہ تھا کہ جو پیزنٹری تھی وہ ایکچولی حکمران طبقے کے ساتھ تھی مزدور کو کرش کرنے میں. اور ان کو یہ سوال اٹھا کہ اگر فرانس کی زیادہ آبادی پیزنٹری ہے تو اس کے ساتھ لیے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے, یعنی انقلاب کو بچانا مشکل ہو جائے گا. لیکن اسی کے برعکس جو تبدیلی ایک طرح سے میں آپ کو لے کے چلوں گا سوچ میں, وہ یہ رہی کہ فنون جن کا ذکر بار بار ہوا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ کالونیوں میں صرف ایجنٹ جو ہے وہ انقلابی ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک اور بحث ہے, کسی نہ کسی حد تک جو ہے فنون ایک ریٹوریکل سی بات بھی کر رہے تھے, یعنی اگر آپ نے اپنی بات کو ذرا دھڑلے سے کرنا ہو تو ذرا اس کو ذرا ایگزیجریٹ کر کے بات کرتے ہیں, لیکن کسی نہ کسی حد تک یہ ایک سنجیدہ بات تھی جس کو مارکسزم کو اپنے جو سوچ تھی جو یورپ میں ابھری, جو کیپٹلزم کا گھڑ تھا کہ مزدور ہراول دستہ بنے گا انقلاب کا, جب وہ حقیقت میں نہیں بدلا تو ان کو اس نے اس سوال سے کچھ نہ کچھ ایک سوچنا پڑا اور اپنی سیاسی پریکٹس کے اندر لانا پڑا کہ ہم پیزنٹری کے معاملے کو کیا کریں گے. اب یہ پیزنٹ ہے کیا ایک طرح سے, اور وہ کسی ایکچوئل چیز کے اوپر بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا, یہ سوال شاید میں مطلب رکھ دوں, میرے خیال ہے اس کا جواب تو کوئی اتنا آسان نہیں ہے. پہلا تو یہ کہ جو پیزنٹ کا کردار ہے اس کے اندر وہ بنیادی طور پہ جو ساری مزدوری ہے وہ گھر والے کرتے ہیں, یعنی بنیادی طور پہ جو مزدوری ہے وہ گھر کے تھرو ہوتی ہے. دوسرا, گاؤں کی زندگی یا گوٹ کی زندگی کے اندر کچھ چیزیں, کچھ رشتے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کوئی ایک ایتھک ہوتا ہے, وہ اس کا حصہ ہوتا ہے. اس کی بنیادی جو ویلیوز ہیں وہ کمیونٹی کی ویلیوز ہیں. چوتھا یہ کہ یہ نیچر کے ساتھ ہارمونیس ہوتی ہے. اور پانچواں جو کہ چائناف کی بات میں دہراؤں گا کہ اس کا اپنا ایک انٹرنل لاجک ہوتا ہے جو کہ سرمایہ داری سے علیحدہ ہوتا ہے. اب اس پرٹیکولر ڈیفینیشن کو بہت حد تک تو میں چیلنج کرتا ہوں, اور اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ میرے خیال ہے وہ اگلے 3 حصوں میں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ پھر اس کے اندر یہ سوال اٹھ جاتا ہے کہ کوئی بھی گاؤں یا گوٹ اپنے آپ میں نہیں وجود رکھتا, اس کا رشتہ پوری تاریخ کے اندر شہروں سے بھی رہا ہے, ریاستوں سے بھی رہا ہے, کہیں ٹیکس کے معاملے میں, کہیں کسی اور طریقے سے. انہی میں سے لوگ مغلوں کی فوجوں میں بھی جاتے تھے اور ان کے خلاف بھی لڑتے تھے. تو کوئی ایسی تو دنیا نہیں تھی وہ جو مطلب ایک کلاسک آئیڈیا ہے کہ گاؤں میں تو کسی کو, مطلب گاندھی نے بھی یہ آئیڈیا پروپوگیٹ کیا نا کہ سیلف سفیشینٹ جو ہے ہم ایک ولیج بنائیں گے انڈیا میں, وہ کہیں بھی حقیقت کے ساتھ نہیں جڑتا. بٹ اس زاویے کے اندر جس میں ہم پیزنٹ کو اس طرح سے ڈیفائن کریں, اس میں جو ان کا بنیادی رشتہ اور گروہوں سے بنتا ہے وہ ایکسپلائٹیشن کا ہے. یعنی پیزنٹ جو ہے اسے اور گروپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اور پاور سے جو رشتہ ہے, یعنی گاؤں کے اندر پاور نہیں ایگزسٹ کرتی, پاور سے باہر سے اس کے اوپر لگائی جاتی ہے, پیزنٹری کے اوپر پاور لگائی جاتی ہے. اور پھر
اس کے اندر جو ڈفرینسیشن ہے مختلف گروپوں کی، پیزنٹری، دیہاتی مزدور اور منڈی کی طرف نظر رکھنے والے کسانوں کی، وہ اس کو بھی سمجھانا جو ہے یہ سمجھ پانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر سے جو کانٹرڈکشنز نکلتی ہیں، اس میں سے ایک تو سوال میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے جب زراعت پہ میں نے کام بھی کیا اور سیاست کرنے کی بھی کوشش کچھ نہ کچھ کی، کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جسے ایک یونیفائڈ پیزنٹ کلاس ان پاکستان کے طور پہ کہا جا سکتا ہے. اور اس میں کئی سوال چیزیں ہیں، ہاری کا ہونا، کسان کا ہونا، مزارع کا ہونا، دیہاتی مزدور کا ہونا، اور دیگر اسی طرح کی وڈیرا، زمیندار، یہ سارے مختلف کیریکٹر ہیں. اور پوری دنیا میں بھی ایسا ہی ہے. یعنی پیزنٹ تو ایک لفظ ہے جو کہ برطانیہ میں استعمال ہوا، یہاں پہ وہ کوئی آرام سے ٹرانسلیٹ کر پانا کوئی زیادہ آسان کام نہیں ہے. دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر تو ہم اسی ڈیفینیشن کے اوپر رہیں جو ہم نے پہلے اٹھائی، تو پھر جب موڈ آف پروڈکشن اور ایکسچینج چینج ہوتا ہے تو کیا پیزنٹ بس ختم ہو جاتا ہے؟ یعنی پیزنٹری بس ایک ایسی چیز ہے جو کہ کیپٹلزم یا سرمایہ داری نظام کے آنے کے بعد بس ختم ہو جائے گی. اور تیسرا جو 18ویں 19ویں 20ویں صدی کے اندر دیہاتی سیاست میں تبدیلیاں آئی ہیں، اور ان سے جو پیزنٹ کویشچن ہے، یعنی وہ سیاسی جو سوال ہے، وہ کس طرح سے بدلتا ہے. اور وہ تبدیلیاں بہت حد تک اس کے کلاس کیریکٹر کی ٹرانسفارمیشن سے جڑی ہوئی ہیں. یعنی بہت حد تک اگر سادہ طریقے سے پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو 1960 اور 70 کی دہائی کے اندر جو کیریکٹر تھا، یعنی کمرشل فارمنگ کا یہاں پہ، اس نے بہت بڑی تبدیلی لی. تو ایک طرح سے جو پہلا اس کا مطلب، دوسرے حصے میں اگر جائیں تو پہلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو پیزنٹ ہے کیپٹلزم کے اندر، اس کے کردار کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے. اس کا ایک تھیسس تو وہ ہے جو ایرک ہابسبورن کا میں نے سامنے رکھے، یعنی پیزنٹری کی موت کا. یہاں ایرک ہابسبورن کہتے ہیں کہ 80% جو انسان تھے، ان کی جو پرانے وقت تھے وہ ایک دم سے 1950 کی دہائی میں ختم ہو گئے. اور یہ ایک شاید پوری دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی کہ پیزنٹری کی موت ہو گئی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پوری ریکارڈڈ ہسٹری کے سب سے بڑا طبقہ تھے. اور یہ جو خیال ہے اور یہ جو بنیاد ہے، اور شاید مارکسزم کے اندر بھی، خیر ظاہر ہے کہ مختلف زاویے ہیں، لیکن ایک رائج خیال یہ رہا ہے کہ یہ پیزنٹری ایک سرمایہ داری نظام سے پیچھے کا کیریکٹر ہے، جو کہ جب سرمایہ داری آئے گی تو ختم ہو جائے گی، یا یہ کسان سے فارمر بن جائے گا. یعنی اس کی ٹرانسفارمیشن میں وہ چیز ہی کچھ اور بن کے نکل آ جائے گا. اور اس میں یہ جو بحث تھی کہ یہ مر گیا ہے، یعنی اس کی موت ہو گئی ہے، یا یہ ابھی بھی بچا ہوا ہے 20ویں 21ویں صدی کے اندر، دونوں جو گروپ تھے وہ یہی مانتے تھے کہ یہ سرمایہ داری سے پہلے کا کوئی کردار ہے. اب میں جو 3 آگے رستے ہیں وہ ہنری برنسٹین نے سوئس میں ہوتے ہیں، جہاں پہ میں نے خود PhD کی، اور مارکسسٹ پولیٹیکل اکانومی کے بڑے نام ہیں، اور ان کے جو اختلاف ہیں میرے وہ بھی میں آگے بتاؤں گا. لیکن انہوں نے بنیادی طور پہ یہ سوال رکھا کہ ہم پیزنٹ کو میچور کیپٹلزم میں، یعنی کہ سرمایہ داری کی مکمل فارم میں کیسے سمجھ پائیں گے. اس میں ہمیں 3 چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. ایک تو یہ کہ پیٹی کموڈیٹی پروڈکشن سرمایہ داری میں کیسے تبدیل ہوئی ہے، زراعت سرمایہ داری نظام میں کیسے تبدیل ہوا ہے، اور پیزنٹ اور فیملی فارمر جو امپیریلزم کی پوری ایک ڈویژن آف لیبر ہے اس کے اندر کیا کردار رکھتے ہیں. اور برنسٹین جو ہیں وہ ایک ڈائلیکٹک آف ڈسٹرکشن اور کریشن، یعنی کہ تباہی اور ایجاد اور
تبدیلی یعنی ایک ڈائلیکٹک آف پروگریس کے ساتھ جوڑ کے جو ہے یہ پیزنٹ کی کہانی میں ڈالتے ہیں. یعنی یہ کوئی اسینشل بات نہیں ہے اس کا ہونا یا نہ ہونا یا ختم ہونا, یہ ایک ڈائلیکٹیکل پروسیس ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ ہوگا. دوسرا وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا سرمایہ دارانہ زراعت کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں جو شاید سچ نہیں ہیں. بنیاد یہ, اور یہ اگر ہم 1960 1970 اور 1980 میں موڈز آف پروڈکشن ڈبیٹ ایک ہوئی تھی ہندوستان میں, جس میں حمزہ علوی بھی شامل تھے ہماری طرف سے. اس کے اندر بنیاد یہ تھی کہ کیا ہندوستان کے اندر زراعت جو ہے وہ ابھی تک کیپٹلسٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یعنی ہم کیا کوئی سیمی کیپٹلسٹ یعنی مکمل طور پہ سرمایہ داری نظام کی طرف گئے ہیں یا نہیں گئے. اور اس میں بنیاد یہ تھی کہ جو سرمایہ دارانہ دیہات کا کوئی فارم ہے اس میں کیپٹل ہوتا ہے اور لیبر ہوتا ہے, یعنی وہی جو مزدور والی بات تھی, یعنی مزدور ایسا جو کہ اب زمین سے آزاد ہو چکا ہے. اور یہ کرتا کیا ہے کہ اس کے ساتھ اسکیل جو ہے پروڈکشن کا یعنی وہ انکریز ہوتا ہے, پروڈکٹیوٹی یا پیداوار بڑھتی ہے, اور جو ڈویژن آف لیبر ہے یا وہ بھی بڑھتی ہے. لیکن یہ برنسٹین ہی کہتے ہیں کہ یہ جو سرمایہ دارانہ کھیتی ہے اس کی اپنی بہت ساری لمیٹیشنز تھی, یہ مکمل طور پہ دنیا میں رائج نہیں ہو سکی. اور یہ تو ہمارے جسے ہم تھرڈ ورلڈ یا بیک ورڈ یا ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں پرابلمٹکلی, ان کو تو آپ سائڈ پہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ یورپ اور نارتھ امریکہ میں بھی کانٹرڈکشن تھی کیپٹلسٹ فارم کے ساتھ, یعنی وہاں پہ بھی کیپٹلسٹ فارم کلاسیکی طور پہ نہیں کریٹ ہو سکا. یہ میں حالانکہ برطانیہ کی کہانی سب کو لگتا ہے کہ برطانیہ سے پہلے جو ہے وہ سرمایہ داری یعنی مکمل سرمایہ داری نظام برطانیہ میں ہوا, لیکن یہ میں دوستوں کو کہتا ہوں کئی دفعہ کہ برطانیہ میں سرمایہ داری کھیتی کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اناج اگانے کی جگہ بکریاں رکھ لی, مطلب اس سے زیادہ ایکچولی تبدیلی کوئی نہیں ہوئی. یعنی انہوں نے ایون ٹریکٹر کی طرف نہیں وہ گئے. برطانیہ میں بنیادی طور پہ جو لارڈز تھے انہوں نے جو ہے وہ کسانوں سے زمینیں چھین کے وہاں پہ کیپٹلسٹ فارمنگ جسے کہا جاتا ہے, انہوں نے بنیادی طور پہ بھیڑ بکریاں رکھنی شروع کر دیں اور وول اور میٹ کے ٹریڈ کے اندر گھس گئے. تو وہ جو سوال ہے کہ سرمایہ دارانہ کھیت لگتا کیسا ہے, وہ اپنے آپ میں ایک بڑا مشکل چیز ہے. جو ایون برنسٹین جیسے اسکالر جو کہ کافی حد تک ایک ویسٹرن مارکسزم اور یورپ کے فوکس سے آتے ہیں, ان کو بھی یہ سوال بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ یورپ اور نارتھ امریکہ میں بھی وہ نہیں ہو پایا جو ہمیں لگتا تھا کیپٹلسٹ فارم لگے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ 4 وجوہات ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتی زراعت میں. ایک تو یہ کہ زراعت جو ہے وہ انوائرمنٹل کنڈیشنز کے اوپر بنیادی طور پہ ریلائی کرتا ہے, یعنی ماحولیات کے اوپر. دوسرا اس میں محنت اور جو پیداوار ہے اس کا ٹائم آپس میں الائن نہیں ہے. یعنی محنت ہو سکتا ہے شروع میں ہوگی, اس کے بعد بیچ میں آپ کو کھیت چھوڑنا پڑے گا, اور پھر وہ ماحولیات کے ساتھ کسی انٹریکشن کے اندر جو ہے وہ آئے گا. تیسرا گراؤنڈ رینٹ بھی ہے اور سرپلس بھی ڈیلیڈ ہے. یعنی فیکٹری میں آپ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں وہ 1 دن 2 دن میں ہو سکتی ہے, آگے آپ بیچ سکتے ہیں. زراعت میں یہ پروسیس جو ہے وہ اس زمانے میں تو 6 مہینے کے اوپر فصلیں ہوتی تھی, اب جو ہیں 3 مہینے 4 مہینے کے اوپر فصلوں کی شفٹنگ ہونی شروع ہو گئی ہے. چوتھا جو یہ فیملی فارم تھا جس میں گھر والوں کی محنت ہوتی تھی, اس کو پرائس ایڈوانٹیج بھی تھا کیونکہ اس کو لیبر کے پیسے نہیں دینے پڑتے تھے. تو یہ 4 وجوہات کے بنیاد کے اوپر پوری دنیا میں ہی جسے ہم ایک آئیڈیل ٹائپ آف کیپٹلسٹ یہ سرمایہ دارانہ کھیت سمجھتے تھے وہ نہیں ہو سکا. اور ایک طرح سے جو مستقبل ہے وہ یہ
رکھتے ہیں کہ اس میں ٹیکنالوجی اور نیچر کے کنٹرول کے ذریعے ہمیں زراعت کو اگر کیپٹلسٹ فارمنگ بنے گی تو وہ ٹیکنالوجی کے تھرو اسے پریڈکٹیبل کریں گے. اور یہ نعمان نے بھی بات چھیڑی تھی کہ کارپوریٹ فارمنگ کی پاکستان میں، وہ ایک طرح سے اسی چیز کی کوشش ہے. اگر آپ FAO جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے UN کی، اس کو یا ورلڈ فوڈ پروگرام کے اس کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اب بات ہو رہی ہے بہت زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس، یعنی ڈرونز کو استعمال کر کے انوائرمنٹل کنڈیشنز کو، یعنی ماحولیاتی کنڈیشنز کو کنٹرول کر پانا، پریڈکٹ کر پانا اور اس کے اندر جو ہے انٹروین کر پانا، تاکہ وہ جو آخر کار سرمایہ دارانہ کھیتی کی وہ جو آئیڈیل فارم ہے وہ کریٹ ہو سکے. دوسرا وہ کہتے ہیں یہ جو آن فارم آف فارم پروسیسز ہیں ان کی انٹیگریشن جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پھر اصل میں دیکھنا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے زراعت کے حوالے سے کیسے تبدیل ہوا، اس میں آپ کو پلانٹیشن، زمین پہ قبضے اور کسانوں کو ایک تو ایکسپورٹ یعنی وہ امپیریل سسٹم کے اندر کس طرح سے گھسایا گیا، اور دوسرا ان کو لیبر کیسے بنایا گیا، ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. یعنی یہ آپ کو بہتر سمجھاتی ہیں کہ زراعت ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ نیشنل لیول پہ دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ کو پورے انٹرنیشنلی ہی دیکھنا پڑے گا کہ امپیریلزم کے اندر کیا ہوا. اور 70s کے بعد گرین ریولوشن آنے کے بعد جو ہے وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ پھر مشکل ہو گیا چھوٹے کسان کے لیے اپنا سروائیو کرنا، اور ایک طرح سے وہ رورل دیہاتی مزدور کی طرح کا ہی ایک کیریکٹر بن گیا جو کہ ریزرو آرمی کا حصہ بن گیا. خیر زمین بھی تھی، تھوڑا سا کام بھی کرتے تھے اس کے اوپر اور اس میں سے اپنا خوراک بھی لاتے تھے، لیکن بنیادی جو خاندان کی ضروریات ہیں وہ مزدور بن کے پوری کرنی پڑتی. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو پچھلا آرٹیکل تھا اس کے لکھنے کے 2 ہی سال بعد ہنری برنسٹین یہ کہتے ہیں کہ اب گلوبلائزیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ جو کلاسیکل ایک ایگریرین کوشچن تھا یعنی وہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل سرمایہ داری نظام کے لیے اب زراعت کا اتنا بڑا رول ہی نہیں رہا، کیونکہ جو اس کا ایک راستہ یہ تھا کہ ایگریرین کوشچن کو آپ نے بیسکلی ریزالو کرنا تھا تاکہ انڈسٹریلائز کیا جا سکے، اور انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. یعنی وہ نعمان نے جو بات کی اس کے ایک طرح سے برعکس ہے. یعنی نعمان کی بات جو ڈی لنکنگ والی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم ابھی بھی انڈسٹریلائز کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن انڈسٹریلائز کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس انٹرنیشنل سسٹم سے کے اندر جو پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکالیں اور اپنا ایک کوئی طریقہ کار نکالیں، اپنا راستہ خود طے کریں. یہ چیز برنسٹین کے مطابق اب ہو ہی نہیں سکتی. آپ تقریباً نہ انڈسٹریلائز کر سکتے ہیں، نہ زراعت کو جو ہے آپ بدل سکتے ہیں. جو وہ ہو گیا، وہ جو وہ بن چکا ہے وہ اس جگہ پہ آ گیا ہے. اور اسی رویے جسے مارکسسٹ پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں، ویسے تو میں نہیں سمجھتا کہ مارکسسٹ پولیٹیکل اکانومی اس تک لمیٹڈ ہے. اس نے یہ کہا کہ پیزنٹ جو ہے وہ اب ایک پیٹی کموڈیٹی پروڈیوسر ہے، یعنی ایک اسی طرح ہے جس طرح شہر کے اندر کوئی چھوٹی سی کوئی انٹرپرائز ہے جو کہ سمجھے درزی ہے، سو درزی اور کسان تقریباً ایک کر دیا. دوسرا یہ جو انڈسٹریلائزیشن سے جڑا ہوا دیہات کا سوال تھا اسے اب بس ایک لیبر کا سوال میں تبدیل ہو گیا. یعنی اب بنیادی طور پہ لیبر اور پیٹی کموڈیٹی پروڈیوسرز رہ گئے ہیں، پیزنٹ ختم ہو گئے ہیں. اور اسی کے نتیجے میں سیاسی جو پیزنٹ کوشچن تھا اسے بھی ختم کر دیا گیا. اب تیسرے حصے میں ایک آرٹیکل کی بنیاد پہ چلوں گا جو کہ سیم مویو، پروین جھا اور پیرس یوروس ہیں.
سیم مویو اس میں سے زمبابوین مارکسسٹ ہیں جنہوں نے زمبابوے کے اندر جو لینڈ ریفارم ہوئی اس کے بارے میں لکھا، اور بنیادی طور پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو لینڈ ریفارم تھی یہ ان پاپولر اس لیے تھی کہ یہ ویسٹ کے اندر اور ویسٹرن مارکسسٹ بھی لینڈ ریفارم کے سوال کو ختم کر چکے تھے. ان کے لیے اب لینڈ کا سوال نہیں رہا تھا کیونکہ انہوں نے پیزنٹری کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا ہوا تھا، جیسے جو ہم نے پہلے بات کی. تو چونکہ پیزنٹ کوئی چیز ہی نہیں تھی تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ گوروں نے وہاں پہ زمبابوے میں ساؤتھ افریقہ کی طرح بنیادی طور پہ زمین گوروں کے پاس تھی آزادی کے بعد بھی. سو نیشنل ساورینٹی کا سوال ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں ٹرانسفر آف پاور ہوئی، لیکن نیشنل ساورینٹی نہیں آئی کیونکہ لینڈ کا کوشچن نہیں ریزالو ہوا. جو سارا کی بات سے جڑتا ہے شروع میں کہ بھئی ٹرانسفر آف پاور تو ایک چیز ہے، لیکن ٹرانسفر آف پاور کافی نہیں ہے باقی چیزوں کو، باقی جو مسائل کالونی گیری نظام چھوڑ گیا تھا اس کو حل کرنے کے لیے. اور یہ باقی انہوں نے بڑے دلچسپی سے کچھ کمیونسٹ مینیفیسٹو نمائی شروعات لی اپنے آرٹیکل کی، جس میں وہ کہتے ہیں اسپیکٹر از ہانٹنگ دا ورلڈ دا اسپیکٹر آف اے نیو ایگریرین کوشچن. اور وہ کہتے ہیں آج دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جو کہ اپنے لوگوں کی خوراک پوری کر سکے، نہ آج نہ مستقبل میں. اچھا، کوئی انویسٹر ایسا نہیں ہے جس نے زراعت کے اوپر پیسے نہ لگائے ہوں کہ اس کے اندر سے میں منافع بناؤں گا یا نہیں. اور وہ جو سرمایہ اور زراعت کا رشتہ برنسٹین کہتے ہیں کہ ختم ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ وہ رشتہ قائم اور دائم ہے. اور بڑے بڑے انویسٹرز آج تو وہی سعودی عربیہ بھی پاکستان میں آنا چاہ رہا ہے کہ یہاں کے جو صحرائے ہیں ان کو ہم زراعت میں تبدیل کر کے اس میں سے منافع بنائیں گے. اچھا، کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نہیں ہے جو کہ اس کے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا، اور کوئی سنجیدہ سیاسی موومنٹ نہیں ہے جس نے پیزنٹ پاتھ کو ایک سیریس سلوشن کے طور پہ نہیں سوچا آج کے کرائسس کے لیے، جو کہ معیشت، کلائمیٹ، انرجی اور فوڈ، یہ سارے ایشوز بلکہ نعمان نے بھی اٹھائے کہ انرجی اور خوراک جو ہے وہ دو بڑے سوال ہیں ہمارے لیے آج. تو وہ اس رستے کو کوئی بھی ایسا ہے جو اس کو نہیں دیکھ رہا. وہ کہتے ہیں کہ جو اکانومزم ہے، یعنی بنیادی طور پہ صرف یہ سوچنا کہ یہ پورا سوال ہی یہ تھا کہ پیزنٹری جو ہے وہ مزدور میں کیسے تبدیل ہوگی، یہ طریقہ کار ہی یا سوچنے کا طریقہ ہی کام تھا. اور یہ 19ویں صدی کے یورپ کے اندر جو سوچنے کے طور طریقے تھے ان سے پابند تھی یہ سوچ. اس میں یہی دو میجر رستے نکلے. ایک تو روسٹو کی اسٹیجز آف گروتھ تھی کہ پہلے ایسے ہوگا، پھر ایسے ہوگا، پھر کرتے کرتے آپ ایک انڈسٹریل سوسائٹی بنیں گے. اور آرتھر لوئس جو کہ ایکچولی کریبین کے ہی پولیٹیکل اکانومسٹ تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ دو اکانومیز ہیں، ایک کیپٹلسٹ اکانومی ہے اور ایک پری کیپٹلسٹ اکانومی ہے، اور بنیادی طور پہ ہم نے پرمیٹیو ایکیومولیشن کرنی ہے تاکہ ہم پری کیپٹلسٹ اکانومی کو کیپٹلسٹ بنا سکیں، یعنی ہم پیزنٹ کو پرولٹیریٹ میں کنورٹ کر سکیں. اس کے علاوہ جو یہ مویو وغیرہ تنقید کرتے ہیں کہ اس سارے عرصے میں ہوا یہ کہ بنیادی طور پہ یہ جو تاریخ تھی پیزنٹ کویشچن کی وہ ایکچولی سیاسی لوگ پوچھتے تھے. یعنی جتنے کردار میں نے اس سے پہلے کی بات کی ہے، لینن ہو، ماؤ ہو، کاٹسکی ہو، اینگلز ہو، یہ سب سیاست سے جڑے ہوئے، یعنی مارکسی سیاست کے اندر موجود لوگ تھے جو کہ ایکچولی پولیٹیکل اکانومی کا بھی انالیسس کر رہے تھے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ سیاست کیسے کریں. یہ ٹوٹ گیا دوسرے حصے میں 20ویں صدی کے. اور پھر جو لوگ زرعی معیشت پہ کام کرتے تھے وہ ان سے علیحدہ ہو گئے جو زرعی سیاست پہ کام کرتے تھے، اور دونوں میں سے کوئی زرعی یعنی دیہاتی سیاست نہیں کرتا تھا. یعنی سیاست پہ بھی بس لکھا جاتا تھا کہ سیاست کیسے ہو رہی ہے، اور معیشت کی بھی تبدیلی پہ صرف لکھا جاتا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سوچنے والے ہیں اور جو پولیٹیکل سٹرگلز ہیں، یعنی انٹلیکچوئلز اور پولیٹیکل سٹرگلز کا گیپ بہت زیادہ بڑھ گیا.
جو ہمارے خطے ہیں وہاں پہ دوسرا کام بڑا یہ ہوا کہ جو انٹلیکچوئلس تھے ان کو ملنے شروع ہو گئے ورلڈ بینک IMF سے پیسے. وہ نہیں تو اس کے نیچے کوئی چھوٹی آرگنائزیشن جو بنیادی طور پہ وہی کرنا چاہ رہی ہو, تو یعنی وہ آزاد سوچ نہیں تھی, وہ پروجیکٹ پابند سوچ تھی, جس میں اگر آپ کا دیکھنے کا طور طریقہ وہی ہے جو ان کا ہے تو آپ کو فنڈنگ مل جائے گی. اور اس سے اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نئی دیہاتی تحریکیں شروع ہوئیں ان کی جو نیشنل انٹیلیجنسی ہے اس سے تعلق کوئی نہیں رہا. اور یہ بات کلیئر تب ہوتی ہے جب ہم افریقہ یا لاطینی امریکہ یا ایون ایشیا کے بھی جب آزادی ملی ہمیں کالونی گیری نظام سے, تو جو شروع کے لیڈر تھے وہ ایکچولی تحریکوں سے نکلے ہوئے لوگ تھے, اور وہ تحریکوں سے نکلے ہوئے چونکہ لوگ تھے تو ان کے لیے وہ رشتہ آپس میں جڑا ہوا ضرور تھا. وہ آج کے لیے سوچنا کہ نواز شریف جو ہے اس کا دیہاتی تحریکوں سے کیا تعلق ہوگا وہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ وہاں سے نکلا ہوا کیریکٹر ہی نہیں ہے. عمران خان تو بالکل بھی نہیں ہے. جو اس کی بات ہو رہی تھی, عمران خان نے تو ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ غریب کو سیاست ہی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ امیر ہی ہے جو کہ پیسے نہیں کھائے گا. باوجود توشہ خانہ والا مسئلہ سائڈ پہ کر لینا, وہ تو ان کو تحفے ملے تھے. تو اچھا, ایک طرح سے یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹیری بائرز یہ برنسٹین کے ساتھ ہی جڑے ہوئے مارکسسٹ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بنیادی طور پہ جو ایگریکلچرل کوشچن ہے وہ ہے صرف سرمایہ داری کے اندر جو کی ڈیولپمنٹ میں جو آبسٹیکلز موجود ہیں دیہاتوں میں ان کو ختم کرنا. اور اب تو تقریباً جو ہے وہ سوشلسٹ ٹرانزیشن بھی ختم ہو گئی کیونکہ یہ بحث ہی ختم ہو گئی ہے. اچھا, اس میں یہ جو طور طریقہ ہے سوچنے کا, اس کے بارے میں مویو جھا یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بنیادی طور پہ جو ایگریرین کوشچن ہے وہ بس انڈسٹریلائزیشن کے بارے میں بن گیا, اور اس میں جو سرمایہ کے سوال اور مزدور کا سوال ہے یہ بھی انہوں نے علیحدہ کر دیا. اور حالانکہ اگر آپ ابھی کے ماحول میں دیکھیں تو دیہات جو ہے وہ ایکیومولیشن یعنی سرمایہ کے پروسیس میں ابھی بھی بہت حد تک ایک کرٹیکل حصہ ہے. سو یہ بات میں کسی نہ کسی حد تک کر چکا ہوں کہ یورپ کی اپنی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کافی متس تھیں کہ یہ اندر ہی اس کے ڈیولپ ہوا, بلکہ اس کی ڈیولپمنٹ ایکچولی کلونیلزم اور سلیوری کی بنیاد پہ ہوئی. اور یہ کہتے ہیں کہ یورپین مارکسسٹوں نے کیا سرمایہ کی جو ایکسپینشن تھی کالونیز میں اس کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا, اور یہ صرف تب سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا لوگوں نے جب اینٹی امپیریلسٹ نیشنلزم کی ڈیولپمنٹ ہوئی. اس میں وہ ماؤ, افریقی نیشنلزم, لیٹن امریکہ, کریبین, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہوا یہ کہ ایگریرین کوشچن اور لیبر کوشچن جو ہیں وہ نیشنل لیبریشن کے سوال کے ساتھ جڑ گئے, اور جب وہ نیشنل لیبریشن کے سوال کے ساتھ جڑ گئے تو ایک طرح سے ان کی بنیاد پختہ ہو گئی اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ مستقبل میں بننے کا راستہ نکلا. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر تو آپ نے آج ایگریرین کوشچن کو دوبارہ واپس لے کر آنا ہے تو آپ کو اس کو نیشنل لبریشن کے ساتھ جوڑنا پڑے گا, جس کا ایک حصہ سوورن انڈسٹریلائزیشن ہے, یعنی صنعت کاری ہے جو کہ آپ اپنے ملک کے اندر خود کریں. یہ ظاہر نعمان نے جو بات کی ہے اس کے ساتھ جڑتی ہے. دوسرا, آپ کو جینڈر, ایکالوجی اور ریجن, یہ تینوں چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اور بنیاد آپ کی یہ ہے کہ وہ جو ریورسل ہوا تھا, یعنی مطلب بہت ساری دنیا میں ہم نے لڑائی لڑی کالونی گیری سسٹم کو ختم کرنے کی, اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر دوبارہ وہی حالات ہمارے لیے کریٹ کیے. ان کو توڑنا یہ سب سے ضروری بات ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو نیا کردار ہوگا ایگریرین پولیٹیکل اکانومی کا, یعنی ہم زراعت کا جو انالیسس کرتے ہیں وہ سیاسی
ایگریرین کویشچن کو سرو کرنا ہوگا. وہ اس کو سمجھنا کہ اس کو ہم کس طرح سے کریں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لینن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ اس کو صرف پولیٹیکل اکانومی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، بلکہ لینن جو تھا وہ اینگلز کے سوال کو لے کے چل رہا تھا، اور اس کی بنیاد پہ اس نے رشین سوسائٹی میں پیزنٹری کے کردار کے اوپر انالیسس کیا اور پھر اس کو سیاست کے ساتھ جوڑا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ماؤ نے بھی جو پیزنٹری کا سوال تھا اس کی نیشنل لبریشن کی اسٹرگل کے ریولوشن کے اندر جا کے جوڑا. سو وہ اوور آل مارکسی سوچ میں 3 بڑی تبدیلیاں بتاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک پہلا راستہ تھا کہ پرولٹیریا یا مزدور جو ہے وہ پہلے، اس میں مارکس، اینگلز اور کاٹسکی کے ساتھ جوڑتے ہیں. پھر لینن کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں کہ پیزنٹ کا کردار پرولٹیرین ریولوشن میں کیسا ہوگا، یعنی انقلاب مزدور لائے گا لیکن اس میں کسان کا کردار ہوگا. یہ وہ لینن کے ساتھ جوڑتے ہیں. اور ماؤ، فنون اور کبرال کے ساتھ وہ یہ رویہ جوڑتے ہیں کہ مکمل طور پہ کسان کو یا پیزنٹری کو ایک پولیٹیکل سبجیکٹ کے طور پہ اپنانا. کہتے ہیں کہ مارکس کی کچھ لیگیسیز ہیں جس میں کچھ الفاظ، مطلب سیک آف پوٹیٹوز کا لفظ 18th پرومیئر کے اندر ہے، یا لمپن پرولیٹیریٹ کو رورل اس کے ساتھ جوڑا گیا، اور ایک بیکورڈ موڈ آف پروڈکشن کا ذکر رہتا ہے جس نے مارکسسٹوں کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے حاوی رہی ہے یہ بات. وہ اینگلز کی بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اینگلز نے یہ کہا، فرانس کی اس وقت جو پیزنٹری تھی 19ویں صدی کی، کہہ رہی تھی ہمیں زمین دیں. اینگلز نے کہا کہ ہم انہیں زمین نہیں دیں گے، ہم ان کو کوآپریٹیوز دیں گے جو کہ اکانومیز آف اسکیل لائیں گے، یعنی بنیادی طور پہ تبدیل کرنا ان رشتوں کو جس میں پیزنٹری کو ختم بھی کرنا. یعنی سیاست میں تو اتنا اینگلز اس کو نہیں لا سکے، لیکن اس نے رشین ریولوشن کا جو طریقہ کار تھا اس کے اندر کی بحثوں کو شیپ کیا. اچھا ایک منٹ، ہاں. سو لینن کا بے شک انالیسس جو ہے وہ کاٹسکی جیسا تھا، اس کا جو سیاست اس نے کی وہ بڑی مختلف تھی. 1907 میں اس نے ایگریرین پروگرام پرپوز کیا جس میں اس نے زمین کے اسٹرگل کو بھی سپورٹ کیا، اور لینڈ ریفارم کی جو بنیادی ڈیمانڈ تھی اور ایک امریکہ کی طرح کا پیزنٹ پاتھ، اس کی بھی ایک فیسنیشن تھی کہ اس کو ہم کیسے رشیا کے اندر لے کر آ سکتے ہیں. پھر یہ آل پاور ٹو دا سوویٹس، یعنی سوویٹ کو ایک طاقت دینی جو کہ رشیا کی اندر موجود کمیون تھا اس کو کرنا. اور نیو اکنامک پروگرام میں بھی کئی شکیں موجود تھیں جو کہ پیزنٹری کو ایک کیریکٹر کے طور پر پروموٹ کرنے کے لیے تھیں. اسی کے مقابلے میں خیر اور اپروچز بھی موجود تھیں، جس طرح اس کی یہ خیال تھا کہ آپ کو سوشلسٹ پریمیٹیو ایکومولیشن کرنی پڑے گی، جس میں آپ کو کسان سے اور پیزنٹری سے زیادہ سرپلس نکال کے انڈسٹریلائزیشن کو سپورٹ کرنا پڑے گا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ورکر پیزنٹ الائنس تھی، یعنی کسان مزدور اتحاد تھا سوویٹ یونین میں، وہ یورپین مارکسزم کی جو لمیٹیشنز تھی پیزنٹری کی کو دیکھنے کی، اس کے اندر پھنسا ہوا تھا اور اس کی کمزوریاں بھی اس میں سے نکلیں. سو یہاں پہ ایک طرح سے یہ کافی مزے کا سا کوٹ کرتے ہیں کہ جو ورکر پیزنٹ الائنس تھی وہ پورے یورپین مارکسزم کے ایک ویٹ کے اندر پھنسی ہوئی تھی، اور وہ جو کہتے ہیں کہ اسٹالن کا قصور تھا کہ جو پیزنٹری کے حالات بنے رشیا میں، وہ ایکچولی پورے یورپ کی جینوسائیڈل ٹینڈنسیز کی ایک علامت ہے. صرف ایک انسان کے اوپر یا اس طرح سے سوویٹ یونین کی تاریخ کے ایک حصے کے اوپر ڈالنا جو ہے اس کو یہ کافی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ماؤ کی اپروچ لیکن مختلف تھی. ماؤ ایسے طبقے ڈھونڈ رہا تھا جو کہ اصل دشمنوں یعنی لینڈ لارڈز اور کمپراڈورز جو امپیریلسٹوں کے ساتھ جڑے ہوئے کیریکٹرز تھے ان کی اپوزیشن کر سکیں.
اور بنیادی طور پہ ماؤ کی تھیوری ابھی بھی وہی تھی کہ پرولتاریہ ہی انقلاب کو لے کر آئے گا، لیکن جو اس کی سیاسی پریکٹس تھی، یعنی جیسے سیاست کی، اس میں اس نے پیزنٹری کو آگے کیا، اور اس کی پریکٹس میں جو لوگ مار سب سے زیادہ کھا رہے تھے اس وقت رائج نظام کے، ان کو آگے کیا. اور اس نے بھی ہونان والی رپورٹ میں یہ کہتے ہیں ماؤ کے آل پاور ٹو دا پیزنٹ ایسوسیشنز، جو کہ بہت کانٹروورشل تھا اس وقت چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے اندر. کہتے ہیں ماؤ کی لیگیسی کے اندر چونکہ وہ کچھ حد تک آزاد تھی یورپین مارکسزم سے، تو اس میں ایک تو فیصلہ یہ ہوا کہ جو ہم صنعت کاری کریں گے وہ زراعت کے لیے کریں گے. جیسے نعمان نے کہا کہ آپ کو اگر ٹریکٹر چاہیے تو ٹریکٹر آپ خود کیوں نہیں بنا سکتے، اگر آپ کپاس اگا رہے ہیں تو پاور لوم آپ خود بنائیں. یعنی وہ جو ساری چیزیں جو کہ ہمارے خطے کے اندر نہیں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے سمجھا کہ یہ ہماری ترجیح رکھتی ہیں. دوسرا یعنی معیشت کی جگہ سیاست کنٹرول میں تھی، یعنی سیاسی سوال تھا، یہ معیشت کا صرف سوال نہیں تھا. ظاہر ہے کہ آپس میں تعلق تو ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی مارکسسٹ نہیں ہے جو کہ معیشت کا انالیسس نہیں کرتا، لیکن بنیادی طور پہ جو ہے وہ فیصلے اکانومسٹ نہیں کریں گے. اور تیسرا بڑی چیز جو ہے وہ کامیون کی ڈیولپمنٹ تھی، چائنیز کامیون کی ڈیولپمنٹ، جس نے پیزنٹری کے کردار کو ریکگنائز کر کے آگے چلانے کی کوشش کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو تیسری بڑی تبدیلی تھی وہ فنون اور کبرال میں تھی، جس میں پیزنٹ کو مکمل طور پہ ریولوشنری صرف سیاست میں ہی نہیں تھیوری میں بھی سمجھا گیا. پیزنٹری کو ریچرڈ آف دی ارتھ جو فنون کا کال ہے اس سے جوڑا گیا، اور انہوں نے یہ ان کی پوری جو زور تھا اسے نیشنل انقلاب کی طرف لے کر آئے، اور ان کو ایک ہسٹری دی جو کہ آج کی تاریخ میں بھی زندہ ہے، نہ کہ صرف ایک پرانی ایک تاریخی لوگ ہیں جو کہ بس ختم ہو جائیں گے اور آگے دنیا نکل جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ آج، اور میں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، کہ آج جو ہے وہ ایک بڑا زمین کے لیے اسٹرگل ابھی بھی جاری ہے. لارج اسکیل فارمنگ کا بنانا اور ایکسٹریکشن کرنا وہ بہت بڑا حصہ بنتا جا رہا ہے، اور اسی کے بنیاد کے اوپر لڑائیاں چل رہی ہیں. مجھے نعمان جب بات کر رہے تھے تو یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر آپ دنیا بھر میں مائننگ دیکھیں جہاں جہاں ہو رہی ہے، اس میں 90% جو ہیں وہ کانفلکٹ زون ہے. آپ کانگو کو دیکھ لیں، بلوچستان کو یہاں پہ دیکھ لیں، انڈیا کے اندر جو ماوسٹ ٹیریٹریز ہے جھارکھنڈ وغیرہ، وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. لاطینی امریکہ میں جن ممالک میں نیچرل ریسورسز ہیں وہاں پہ سول وار ہی چلتی رہتی ہے، اور سول وار ڈیلیبریٹ ہے. یعنی امریکہ کی کریٹ کی بھی سول وار ہے ان میں سے بہت سارے ممالک کے اندر. کانگو کے اندر انہوں نے لمومبا کو مارا. یہی کہانی آپ دہراتے رہیں گے ایک ملک سے دوسرے جاتے ہوئے جن کے پاس منرل ریسورسز تھے. تو کہیں نہ کہیں یہ ریسورسز یعنی منرلز کو نکالنے کے لیے لگتا ہے کہ تاریخ کے اندر نا سول وار کریٹ کرنی اور فوجداری ہونی بڑی ضروری ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یو ایس لیڈ یہ جو اسکرامبل چل رہا ہے وہ جینوسائڈ کو 21ویں صدی کے اندر واپس لے کر آ رہا ہے. اور فلسطین کی سارا اور نعمان دونوں نے بات کی، میرے خیال ہے خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے پچھلے 20 سے 25 سالوں میں، اس کے اندر اس سارے تقاضے کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. ایون افغانستان کو بھی اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوسٹ پیزنٹ دنیا کی خواہش ہے وہ بھی ابھی زندہ ہے، لیکن ہمیں اب اگر ان مسائل کو حل کرنا ہے تو ہمیں ایک نیا پیزنٹ کوشچن کرنا پڑے گا، جو کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بس ہوا میں سے لکھ لیا. تحریکیں جو موجود ہیں آج کے دنوں میں اس سے اٹھانے کی کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ری پیزنٹائزیشن کا سوال، یعنی وہ لوگ جو کہ پرولتاریہ بن گئے، کئی ملکوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ واپس جا رہے ہیں. ایکواڈور میں، برازیل میں،
انڈیا میں مطلب مختلف خطوں میں لوگ آئے، شہروں میں آئے، شہروں سے مایوس ہوئے، کیونکہ شہر اور فیکٹری بھی اپنے آپ میں ایک پتہ نہیں رومانس بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن بڑی خوفناک اور دردناک چیزیں ہوتی ہیں. دیہات بھی ایسے ہی، شاید پوری زندگی ایسی ہے سرمایہ دارانہ نظام میں. لیکن زمین پہ واپس آنا اور زمین سے رشتہ دوبارہ جوڑنا جو ہے، یہ خاص طور پہ ان ملکوں میں ہو رہا ہے جہاں پہ کامیابی سے پیزنٹری کو ختم کر دیا گیا تھا. وہاں پہ مطلب برازیل ایک ملک ہے جہاں پہ تقریباً 2 سے 3% آبادی رہ گئی جو کہ زراعت میں کام کرتی ہے، اور اب وہاں پہ ایک بڑی تحریک موجود ہے جو کہ شہروں سے مزدوروں کو واپس لے کے جا رہی ہے اور زمینوں پہ قبضے کر رہی ہے کہ بھئی ہم یہ زیادہ ایک اچھا طریقہ ہے زندہ رہنے کا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیزنٹ کو ایک ڈیولپمنٹ کے ایجنٹ کے طور پہ کبھی بھی سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. بنیاد یہی تھی کہ انڈسٹری جو ہے وہی آئے گی، اس سے ترقی آئے گی، کسان سے ترقی نہیں آئے گی. ویسے مطلب تنزانیہ کے اندر اپروچ یہ لی گئی تھی 60-70s کے اندر، اس کے اوپر اپنی ایک بات ہو سکتی ہے کہ وہاں کیا کامیابیاں تھیں کیا نہیں تھیں. وہ کہتے ہیں کہ خیر میں نے پاتھ لکھ دیا ہے، لیکن پیزنٹ پاتھ جو ہے وہ اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ لینڈ ایلینیشن کریں. یعنی یہ نہیں ہے کہ زمین چھیننی ہے اور بڑی اسکیل ہمیں بنانا ہے. کوآپریٹیوز کی جو بحث ہے یا کمیون کی جو بحث ہے یا کمیون کا وجود کی، اس کو واپس لانا پڑے گا. انڈسٹریلائزیشن والا ایجنڈا ہم یا صنعت کاری کا ایجنڈا ہم سائڈ پہ نہیں کر سکتے. جینڈر ایکوالٹی اور معاشیات کے مسائل کو بھی ہمیں لانا پڑے گا. اور وہ کہتے ہیں زمین کا جو سوال ہے وہ اوور لیپ رکھتا ہے پیزنٹ اور ایگریرین کوشچن سے، لیکن وہ اپنے آپ میں ایک علیحدہ سوال کی بھی موجودگی رکھتا ہے. تو میں یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں. بہت شکریہ آپ لوگوں کے سننے کا. ہاں میرا خیال ہے مطلب اس پہ بحث بھی ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہم مطلب اس سے ایک آرٹیکل سے اتفاق کریں. تو اس پہ یہ تو ایک طرح سے آپ پرووکیشن سمجھ لیں کہ بھئی لینڈ کا سوال علیحدہ ہے پیزنٹ اور ایگریرین کوشچن سے، لیکن ایک طرح سے وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ مطلب یہ اوور لیپنگ ہے، یعنی کہ یہ ایک ہی سوال کا حصہ ہیں، لیکن کچھ زمین کے سوال کے پہلو ہیں جو کہ صرف زراعت اور کسان کے سے علیحدہ بھی ہیں. یعنی اگر آپ مائننگ کی بات کر لیں، وہ زمین کے ساتھ جڑتی ہے اور ماحولیات کے ساتھ جڑتی ہے، لیکن وہ کسان کے ساتھ اس طرح نہیں جڑتی. ویسے ڈپینڈ کرتا ہے، ہر کول کے اندر وہ ظاہر ہے کہ مطلب کسان نہ بھی کہیں، لیکن جو وہاں کے تھری ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اناج کا اگانا اور ان سارے پروسیس کے ساتھ جڑے ہوئے تو ہیں ہی. اسی طرح جو ہے شہروں میں زمین وہ اس زرعی سوال کے ساتھ تو نہیں جڑتی، لیکن وہاں پہ زمین کا سوال تو موجود ہے. تو زمین کا سوال صرف اس کے اندر نہیں آ سکتا کہ زمین کا سوال صرف کسان کا سوال ہے. ایک زمانے میں تھا، خاص طور پہ اگر ہم 50-60 کی دہائی کی پاکستان کے اندر بھی کسان تحریک کو دیکھیں تو اس میں زمین کا سوال جو ہے وہ بنیادی طور پہ کسان تحریک اٹھا رہی تھی. آج جو ہے زمین کا سوال وہ کراچی بچاؤ بھی اٹھا رہی ہے، کچی آبادی الائنس بھی اٹھا رہی ہے. تو زمین کے سوال کی جو شکل ہے وہ اس کا پھیلاؤ زیادہ ہو گیا ہے. ایک تو بات یہ، ایک تو جہاں پہ کیا کہتے ہیں کنسنٹریٹڈ لوگ زیادہ ہیں، شہر ہے، چھوٹے شہر ہے، وہاں پہ مارکسسٹ یا آرگنائزنگ کا سوال زیادہ رہا ہے. بٹ ایسے علاقے بھی جیسے تھر ہے، جیسے تھل ہے، یا جو یہ پورا کھیر تھر ہے یہ علاقے، یا سلیمان رینج ہے، وہاں پہ لینڈ کا کوسچن بہت زیادہ ہے اور اس طرح سے آبادی کنسنٹریٹڈ نہیں ہے، ہسٹوریکلی اس طرح سے آرگنائزنگ نہیں رہی ہے. تو وہاں پہ تو سوال یہ
क्यों नहीं उठा, वो क्यों नहीं, मतलब हालांकि वहाँ पे बड़ी अभी तो मिलिटराइजेशन इन इलाके पूरे इलाके मिलिटराइज भी हुए रिसेंटली और ज़्यादा हुए, थर भी पूरा फिर थर भी, बट उस तरह से वो मूवमेंट उस तरह से बनी नहीं है या वहाँ फोकस नहीं किया, वो क्या बात है? ठीक है, ये तो मतलब एक तरह से तो तारीखी सवाल आपने पूछ लिया। जो जिन्होंने नहीं किया ये तो उनसे पूछने वाला है कि क्यों नहीं किया। मेरा ख्याल है अगर इस लेक्चर की बुनियाद पे मैं आपको जवाब दूं तो उसका ये होगा कि शायद मार्क्सिज्म के पास वो कैटेगरी ही नहीं थी कि उन लोगों को अपने एनालिसिस के अंदर डाल सके। मैं खैर अगेन थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बात कर रहा हूँ ताकि ज़रा एक प्रोवोकेशन ज़्यादा होती है। यानी मजदूर समझने के हमारे पास तकाजे थे, किसान समझने के कुछ तकाजे हम मजबूरी के अंदर जो है, चूँकि दुनिया की ज़्यादा आबादी को हमने किसान समझा तो उसको हमने उससे जोड़ दिया, लेकिन वो किसान ज़्यादा जो जुड़ा मार्क्सी सोच के साथ वो था जो कि फिर भी कदरे सेंट्रल इलाकों में था। यानी मतलब किसान तहरीक जो है वो ज़्यादा सिंध और पंजाब के सेटल्ड एरियाज़ में थी। सेटल्ड भी मैं ज़ाहिर है कि एक और बहस है कि सेटल होना या ना होना क्या होता है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे थी जहाँ पे क्लियरली आप ज़मीन को आइडेंटिफाई करके, गांव को आइडेंटिफाई करके एक पैटर्न ऑफ ज़िंदगी 12 महीने ये इंसान खेती ही करता है तो ये किसान है। तो जो खिते उससे बाहर हैं जहाँ पे वो बड़ी कमर्शियल फार्मिंग उस तरह की नहीं हो रही थी, वो फसलें उग रही थी जिनको इन्होंने लोअर ग्रेन्स या इंफीरियर ग्रेन्स डिक्लेयर कर दिया था, तो उनको उस संजीदगी से नहीं लिया गया। मैं ये स्पेकुलेट करूँगा जवाब, और जाहिर है कि साथी यहाँ पे पुराने भी मौजूद हैं और लोग भी जानते हैं तो वो मुझे दुरुस्त भी कर सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन कुछ ना कुछ मैं कहूँगा कि वो उन खित्तों को इमेजिन करने की जो राइज मार्क्सी सोच है उसमें पाबंदियाँ रही हैं। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मार्क्सिज्म कर नहीं सकता, उनका एनालिसिस और सियासत नहीं हम वहाँ पे कर सकते। वो एक और बहस है कि वो कैसे एनालिसिस हो। हाँ, एक और फिर आप। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो लैंड है, ज़मीन, असल में जो ज़मीन का जो ताल्लुक है वो जो ज़मीन उगाती है जो कुछ उसके साथ है, मतलब पौधा उगाती है या उससे हम फसल अनाज काश्त करते हैं। लेकिन अभी मुसीबत यहाँ पड़ी है जो अभी हाइब्रिड सीड्स जो आए हैं, जो हम खुश हो रहे हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, जिस बीज से हम जो चीज़ उगाते हैं नेक्स्ट ईयर वो जो पूरा फसल होती है ना, वो नेक्स्ट उसी बीज में कास्ट करें तो वो कुछ फसल नहीं देती और वो नकारा होता है। ये जो कैपिटलिस्टों की ये जो पीरियड सोच है, मेरे ख्याल में उन्होंने ये जो हमारा क्वेश्चन, हम जिस क्वेश्चन के ऊपर जब बात कर रहे थे उस मुकम्मल क्वेश्चन को ही नकारा कर दिया है, पीजेंट का, ज़मीन का, लैंड का। भाई वो कैपिटलिस्ट जो है ना, जिस लेबोरेटरी के अंदर वो सीड कास्ट करता है वो सीड हमें देगा, वो हम तो इतना मतलब ज़मीन को, हमारे लैंड को गवर्नमेंट ने इतना वो कर दिया कि वो उससे सीड के ऊपर छप्पा लग जाएगा कि ये ब्रांड का सीड है, ये वो है। इस हवाले से आपको कहना चाहिए। नहीं, एक तो ये कि मतलब शायद आपने मेरे से बेहतर जो वो वेस्टर्न मार्क्सिज्म की अप्रोच है जिसमें कहते हैं कि ज़मीन शमीन के सवाल ख़त्म हो गए, शायद आपने मेरे से बेहतर ही समझा दिया हो कि उसकी बुनियाद क्या है। कि वो सिस्टम जो है वो लोकली रहा ही नहीं, वो तो सारा कुछ बाहर बड़े सरमाए के पास चला गया, नीचे तो कुछ कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता। ये तो एक तरीका है सोचने का। अच्छा, इसके मुकाबले में इंडिया में तरीके मौजूद हैं जो कि मोनसेंटो के जो सीड बैंक्स हैं या वो उनको जाके जला रही हैं, उनके बाहर धरने दे रही हैं। रिलायंस वे जो अब तो 3 साल हो गए, 3 साल पहले जब पंजाब दूसरी तरफ दुश्मन मुल्क के पंजाब के अंदर जब तहरीक निकली तो वो रिलायंस और दीगर जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं जिन्होंने ज़राअत के ऊपर कब्ज़ा करना, सीड मार्केटिंग और ये सारे पूरे सिस्टम के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो वो उससे लड़ रही थी, बड़ी कॉन्शियसली लड़ रही थी
کہ ہم نے یہ والی سرمایہ داری نہیں آنے دینی. اب یہ چیز کلیئر ہونے والی ہے, کوئی نہ کوئی سرمایہ داری نظام ایگزسٹ کرتا ہے زراعت میں, وہ دوسرے سسٹم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ برا ہوگا. اب وہ جو پرانا سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے اس میں ہائیبریڈ سیڈ آ چکا تھا, اس میں پانی کا استعمال زمین کی کیپیسٹی سے زیادہ آپ نے کرنا شروع کر دیا ہوا تھا. یعنی یہ یہاں کے خطے کی بھی کہانی یہی ہے کہ ہم نے 60 کی دہائی کے اندر گرین ریولوشن کے بعد پانی اتنا استعمال کرنا شروع کر دیا کہ سارا جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ نیچے سے نیچے جاتا جا رہا ہے انڈس بیسن کا. ایک طرح سے میں یہ خیر لکھتا بھی ہوں کہ ویسے تو کہتے ہیں پنجاب جو ہے وہ نہروں کا وہ ہے, لیکن ہے تو یہ ٹیوب ویلوں کا. یعنی بنیاد تو اب نہریں تو پتہ نہیں کیوں ہیں, ہوتے تو اب کاشتکاری جو ہے وہ ٹیوب ویلوں کے تھرو ہی ہے. اب ٹیوب ویل کتنا پانی ہے زمین کے اندر جس کو ہم نکالیں گے, اس کو وہ ختم ہی ہو جائے گا نا. ہاں 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 ہاں, اور اس کو آپ نے بہنے نہیں دینا. اچھا انڈس کو آپ نے بہنے نہیں دینا, وہ ایک اور بحث ہے کہ اس کو دریاؤں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ سارے سیاسی سوال ہیں, اور یہ سیاسی سوال میں مطلب مثالیں دے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہوں گے, وہ تو ٹھیک ہے ہوتے ہیں, ہر سوال کو ہم سیاسی بنا لیتے ہیں, لیکن تحریکیں جو ہیں وہ تحریکیں ہیں موجود جو ان کے اوپر لڑائی کر رہی ہیں, ان پہ بات کر رہی ہیں, کم از کم بات ضرور کر رہی ہیں. اور کچھ نہ کچھ حد تک میرا خیال ہے کسانوں کو سمجھ ہے بھی, کچھ حد تک جس طرح پورا ایک نظام موجود ہے, مطلب مزدور بھی کسی نہ کسی حد تک جب شروع میں مطلب یونین کے ساتھ جس نے بھی کام کیا ہے, یونینز عام حالات میں اپنی ہیلتھ اور سیفٹی اور اپنی ویج کے اوپر, یعنی ہمیں تنخواہ کتنی ملے گی اس پہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کسان تحریک کو دیکھیں تو پاکستان میں جو زیادہ رائج کسان تحریک ہے, میں پنجاب کی کسان تحریک کی بات کر رہا ہوں, وہ سبسڈیز پہ لڑائی کر رہی ہے, وہ بجلی کے ریٹ کے اوپر کر رہی تھی. اب ویسے سولرائزیشن ہونی شروع ہو گئی ہے تو شاید ٹیوب ویل کی بجلی اتنا بڑا مسئلہ نہ رہے. سیڈز کی قیمتوں کے اوپر, فرٹیلائزر کی موجودگی کے اوپر وہ ان ایشوز کو اٹھا رہی ہے. اسی طرح مطلب تحریکیں تو اسی طرح ہوتی ہیں, جو امیڈیٹ ایشو ہے اس کی بات کرتی ہیں کہ جو بڑی تبدیلی کیسے آنی ہے, وہ تو ایک سیاسی سوچ, آئیڈیالوجی, پریکٹس, ان ساری چیزوں کے اندر سے نکلتی ہے. وہ آ سکتی ہے, پابندی تو نہیں ہے, لیکن ابھی تک تو نہیں. آپ کچھ پوچھنا, یہی سوال تھا. کوئی اور کوشچن؟ میں اگر ایک سوال کروں کہ سیم مویو والی جو یہ ہے ٹیکسٹ, اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ پیزنٹ ایگریرین کویسچن جو ہے وہ ابھی بھی نیشنل لبریشن کے سوال سے جڑا ہوا ہے, تو اگر اس پر آپ تھوڑی سی مزید روشنی ڈالیں. ہاں ہاں, مطلب ان کا تو کہنا یہ ہے کہ آپ ان کو آزاد کر ہی نہیں سکتے. یعنی جو سیاسی پیزنٹ کویشچن ہے وہ کسی بڑی چیز سے جڑا ہوا ہے نا, اپنے آپ میں ایک سوال نہیں ہے. شاید وہ میرے سے ویسے اتفاق نہ کریں کہ وہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے یا نہیں, لیکن اس کی جو اصل طاقت ہے وہ تب آتی ہے جب وہ بڑے سوال کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اور وہ بڑا سوال جو ہے وہ کہتے ہیں نیشنل لبریشن کا سوال ہے. یعنی پوری نیشنل لبریشن میں مطلب کئی چیزیں آ جائیں گی. ایک تو آپ نے سوورینٹی لانی ہے, انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے, جو ساری جو ڈی لنکنگ والی بات پیچھے ہو چکی ہے وہ اس کے ساتھ جا کے جڑ جاتی ہے. تو ان کے لیے مطلب مجھے نہیں پتا کہ کافی ہے تمہارے لیے جواب کہ نہیں ہے, کچھ ہوگا تمہارے ذہن میں کہ کیوں تمہیں لگتا ہے کہ یہ آپس میں نہیں جڑتے. لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ جڑتے ہیں؟ ہاں, تو بس ان میں تو ساتھیوں کی کلیریفیکیشن کے لیے. ہاں اچھا, ساتھیوں کے آرٹیکل میں کیا لنک ہے نا نیشنل لبریشن. ہاں ہاں, نہیں آرٹیکل میں ان کی بنیاد یہی ہے کہ وہ جو اچھا جو لمبی تاریخ میں نے کھینچی رشین انقلاب سے لے کے ماؤسٹ انقلاب اور مطلب چائنا کے انقلاب کی, اور اس کے بعد جو نیشنل لبریشن سٹرگلز تھیں افریقہ کے اور لیٹن امریکہ کی, اس کی بنیاد ہی یہ تھی دکھانے کی کہ یہ دو سوال آپس میں جوڑ رہے تھے.
बार बार जो है वो नेशनल लिबरेशन और पेजेंट क्वेश्चन और एग्रेरियन क्वेश्चन जो है वो आपस में जुड़ के चलते रहे हैं तारीख में। तो उसी से यानी मोयो झा और यूरोस के लिए ये चूंकि तारीख में ये जुड़े रहे हैं तो इनको दोबारा भी हमें जोड़ के देखना पड़ेगा, और इनको फ्रैगमेंट अगर कर देंगे तो इनकी ताकत कम हो जाएगी। सो अगेन ये एक ऐसी जाविया है, फ्रैगमेंटेशन तो शौक है आज के एकेडेमिया का ना, हर चीज़ को आप अलहदा कर देते हैं, पेजेंट लेबर शेबर सब कुछ जो है वो आपने धर्म भरम करके रूरल लेबर को अलहदा कर दिया। वो अलहदा होने का खैर और मकसद है, लेकिन हाँ बुनियादी चीज़ यही है कि इनको आप साथ देखें, क्योंकि जब हम आवाम को एक तरह से जो है कि मुस्तकबिल की बात करें तो इन सारी चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। मैं पूछा था कि इस आर्टिकल में कोई इस चीज़ के ऊपर बात है कि ऐसा तो नहीं कि जो आपका फ्यूडल स्ट्रक्चर है उसकी चूँकि जो सुपर स्ट्रक्चर में जो है वो कॉलोनियल स्ट्रक्चर के साथ जो है वो लिंकेज डेवलप्ड हो, चाहे वो सेमी फ्यूडल हो चाहे वो कम्प्लीटली फ्यूडल हो। तो जो मॉडर्न नेशन स्टेट का जो के अंदर अगर आप जो है उसको लेकर देखते हैं तो ये मुमकिन ही ना हो किसान के लिए तो वो बगैर उस सुपर स्ट्रक्चर को ख़त्म किए हुए जो है ना वो जो बेस का स्ट्रक्चर उसको हल कर सकते, इसलिए नेशनल लिबरेशन जो है वो नहीं आप कह रहे हैं कि नेशनल लिबरेशन नामुमकिन है क्योंकि जो पावर स्ट्रक्चर वहाँ मौजूद है, स्ट्रक्चर का ख़त्म होना नामुमकिन है विदाउट नेशनल लिबरेशन हासिल किए हुए, क्योंकि उसको जो पावर दे रहा है जो उसको जो है वो इन्फोर्स कर रहा है वो तो कॉलोनियल स्ट्रक्चर है। हाँ वो तो जाहिर है कि चाइना की तारीख जो दोहराते हैं वो तो इसी बुनियाद पे दोहराते हैं कि जो चाइना की पेजेंट मूवमेंट थी वो नेशनल लिबरेशन की मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई थी। जाहिर है कि इंडिपेंडेंटली भी वो फ्यूडल्स को मार रही थी, लेकिन वो मार इसलिए रही थी कि उसको एक बड़ा ऑब्जेक्टिव के साथ वो जुड़ना चाहती थी। तो वो तो हाँ बिल्कुल मतलब इनके लिए भी वो जोड़ बनता है कि आपको जो लोकल पावर स्ट्रक्चर्स हैं अगर वो तोड़ने हैं तो वो बड़े मतलब नेशनल लिबरेशन के सवाल के साथ जुड़ के उनको तोड़ना पड़ेगा। और हुआ भी जिन मुल्कों में है वो ऐसे ही हुआ है, यानी पेजेंट मूवमेंट बनी तगड़ी थी, उसके बाद रियासत बनाने के अंदर ये कामयाब हुए, और रियासत बनने के प्रोसेस के अंदर फिर उन्होंने इस पुराने मतलब ज़मीन की स्ट्रक्चर उसकी गवर्नेंस उसको किया। वो फेलियर्स भी हैं, मतलब अब मंडेला को अगर आप देख लें तो साउथ अफ्रीका में ज़मीन का सवाल नहीं रिजॉल्व हुआ, जिसका मतलब है कि जो पेजेंट मूवमेंट की बुनियादी डिमांड थी अगर आप जो उसको देखें तो वो एक्चुअली नहीं हल हुई। और अभी जो अंग्रेज़ किसान मतलब अंग्रेज़ ज़मींदार ही कहें या बड़ा लैंड ओनर कहें वहाँ पे वो डरा हुआ है, वो ऑस्ट्रेलिया भाग रहा है कि यार मेरे से आके ज़मीन छीन लेंगे। और जिम्बाब्वे के ऊपर अगर जिम्बाब्वे पे सैंक्शंस क्यों लगी हुई हैं, वहाँ कोई भी सवाल का जवाब दे ना। उन्होंने तो सोशलिज्म भी नहीं लाई, उन्होंने सिर्फ अंग्रेज कॉलोनी गिरोह जिन्होंने ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ था उनसे ज़मीनें वापस ली, और वो भी मुगाबे की हुकूमत शुरू होने के यानी जिम्बाब्वे की आज़ादी के 15 साल बाद, क्योंकि हुकूमत करने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था इंटरनेशनल उसका। तो जो लोग चूँकि जिम्बाब्वे कदरे नया आज़ाद हुआ तो इन्होंने जो है वो जो लोग थे जिन्होंने जंग लड़ी थी उन्होंने ही फिर ज़मीनों पे कब्जे करने शुरू कर दिए कि हुकूमत नहीं करेगी हम करेंगे। तो रास्ते बहुत हैं, लेकिन वो सवाल अगर उठता रहे तो फिर कोई शायद रियासत कर ले या शायद तहरीक को ही कहना पड़े रियासत नहीं कर रही हम जाके कर लेंगे।